العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ 10 پاروں کی ہماری سمری مکمل ہو گئی ہے۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم نے 11ویں پارے کی سمری بیان کر لی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ منافقین آپ سے ایسے جھوٹے عذر پیش کریں گے کہ ہم اس لیے جہاد پہ نہیں گئے۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح آگے جا کے، مگر اس بات کو میں ادھر ہی لے لیتا ہوں، غزوہ تبوک سے کچھ صحابہ کرام تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، مگر انہوں نے کوئی جھوٹی بہانے بازی نہیں کی، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، اور انہیں ایک ابتلا سے مشکل سے ضرور گزرنا پڑا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اس سے ایک بات بڑی کلیئر مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے، بہانے نہیں بندے کو بنانے چاہیے، کیونکہ بہانے بنانا منافقین کا کام ہے۔ جب بندہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، جی میرے کو ٹائم نہیں، میں جی قرآن نہیں سے سیکھ سکے، سارے کو ٹائم نہیں، فلاں کام نہیں کر سکے، فلاں کام نہیں کر سکے، یہ بہانے جو ہے نا، یہ اللہ کی عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ بہانے نہیں انسان کو بنانے چاہیے۔ ہاں، اپنی غلطی تسلیم کریں۔ صحابہ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا، اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ نے وحی اتاری۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا، اے رسول، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کر لیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہے نا، کوئی کسی کی نسبت ہو صالحین سے، نیک لوگوں سے، اولیاء اللہ سے، وہ دعا کر دینا کوئی نیک اللہ کا بندہ، تو سامنے والا خوشی سے معمور ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے ہوں گے کیا عالم ہوگا۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما، تو آپ گھر دوڑ کے جا رہے، راستے میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو دروازہ کھولا، ماں نے دروازہ کھول کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں سمجھے عقل دے کوڑے، اللہ یار دی گل نہ موڑے۔ اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، بڑا پیار ہے، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا۔ آگے مسجد زرار کا ذکر ہے کہ منافقین نے بڑے ہی غلط منفی قسم کے مقاصد کے ساتھ مسجد زرار بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اللہ نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، بلکہ اللہ نے آپ کی توجہ مسجد قباء کی طرف فرمایا، مسجد قباء میں آپ قیام کریں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں ہیں، لگتا اپرنٹلی اچھا کام ہے، پر جب اندر بغض، اندر جو ہے نا منفی معاملات ہوں، تو وہ اچھے کام بھی جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور مسجد زرار کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، فرمایا وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں کہ ساری اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری ہمیں یہ صفات عطا فرمائے، خاص یہ جو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، اس کے بارے میں آپ کو زور سے کہوں گا، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ہم نے قرآن فہمی والا یہ معاملہ شروع کیا ہے، آپ صرف 3-4 سال پہلے چلے جائیں، مسجدوں میں یہ قرآن پاک کی سمری نہیں بیان کی جاتی تھی، اور اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس طرح آن لائن سمری قرآن پاک کی بیان کی جا رہی۔ ہمارا خصوصاً جو پاکستانی بیک گراؤنڈ سے اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ہمارا قرآن سے بہت ہی کمزور تعلق ہے، اتنا کمزور ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی زندگی میں سامنے آئے جنہوں نے 17 سال، 15 سال، 10 سال کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، اور پھر اگر کئی قرآن کھولتے ہیں تو ہم میں سے بہت کو عربی بھی نہیں پڑھنی آتی۔ بلیو می، مجھے لوگ سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، اچھا اگر قرآن نہ پڑھنا آتا ہوئے تو اردو پڑھ لی، اللہ اسی طرح ثواب دے گا۔ ہمیں اتنا قرآن نہیں پڑھنا آتا کہ ہم اپنی نماز سے اتنا مکمل کر لیں، لوگوں کو ایک قل هو اللہ احد ہی بس آتی ہے، بہت ہی کمزور تعلق ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے نا، ہمیں تو قرآن مطلب ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس لیے میں زور دے کے آپ کو کہوں گا
کہ آپ اس میں بھرپور شامل ہوئیں. اللہ پیچھے ہم نے پڑھا قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت اترے. اندازہ لگے سننے سے اللہ کی رحمت اترے گی، سمجھنے سے کیا عالم ہوگا، سمجھنے سے کیا عالم ہوگا. اور اسی پارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آگے جا کے آئے گا، میرا دل ہے میں اس کو ادھر ہی لے لوں. اللہ فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن کے بارے میں تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ قرآن دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ انگیج رہنا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بعد میں شیئر کرنا ہے، فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. اور میں نے آپ سے بڑے لوگوں سے ریکویسٹ کیا ایٹ لیسٹ 5 10 15 فیملیز ساتھ انگیج کریں، ہمارا قرآن سے تعلق بنے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم کی آواز جائے روٹین کے ساتھ. اسی طرح 7:30 آن لائن ہو، اونلی 15 منٹس، اور اس کے بعد فنش ہے. تو مطلب 15 منٹس ہے، آپ کو قرآن کے مضامین سے واقفیت ہوئے گی، اللہ سے محبت بڑھے گی. اس کا کلام ہے، اس کا ذکر ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کی تعلیمات ہیں. آگے چلتا ہوں. آگے اللہ نے سارے مسلمان فرمایا کہ سارے مسلمان اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے لیے. بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں کچھ لوگ تو دین کی راہ میں نکلیں، مطلب دین میں ایکسپرٹیز حاصل کریں، فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں ایکسپرٹیز حاصل کریں. میں اور آپ ادھر ناروے، ڈنمارک، یورپ کے اور ممالک، انگلینڈ، میں اور آپ جس ریجن میں رہ رہے ہیں یہاں پہ لوکل لینگویج بولنے والے اسکالرز ہے ہی نہیں. 2-4 کو اگر آپ بولیں ہے ہی نہیں بیسیکلی. تو ہمارے لیے یہ فرض کفایہ ہے کہ ہم نے ادھر لوکل لینگویج سپیکنگ کے دین کے ایکسپرٹس پیدا کرنے ہیں. پاکستان سے آئے ہوئے نہیں، لوکل لینگویج سپیکنگ ایکسپرٹس آف دین پیدا کرنے. اس لیے آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کے گھروں میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بلیو میں آپ میرے سے پرسنلی رابطہ کریں. میں ایسا یعنی سیٹ اپ ارینجمنٹ کیا ہے کہ تاکہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اسکالرز بن سکے ٹرولی. اور مطلب یہ نہیں ہے وہ دنیا کی تعلیم چھوڑ دیں، ساتھ وہ بھی چیز جاری رکھیں، مگر کچھ لوگ ڈیڈیکیٹڈلی ایکسپرٹ بن سکیں تاکہ یہ فرض کفایہ ادا ہو. تو آنیسٹلی آپ کو اللہ بڑی عزتوں سے نوازے گا کہ اگر آپ کا قرآن کا حافظ کتنے لوگوں کی بخشش کرائے گا تو جو دین کا عالم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. آگے اللہ نے سورہ توبہ کی آخری آیات فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں. دیکھیں محبت اللہ کے محبوب کی. فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شوق ہے، بڑا بھاری ہے ان پہ جب تمہیں مشکل آتی ہے. یہ تمہاری فلاح پر بڑے حریص ہیں، بڑے حریص ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، اور مومنوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں. سبحان اللہ. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کو کسی نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ دونوں آنکھوں کے درمیان انہیں بوسہ دے رہے. تو مجلس والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت شبلی کے بارے میں کہ یہ ہر نماز کے بعد میرے اوپر 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات پڑھتے ہیں. تو آپ سے ہو سکے تو ہر نماز کے بعد آپ میں بھی یہ عمل کر لیں. سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اس میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ یونس ہے. اس میں آگے جا کے اللہ نے فرمایا لوگ دنیا کے مفاد طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سانو شے لب دے، اگر اتنی جلدی اللہ عذاب بھیج دے تو پھر مطلب یا انہیں سزا دے دے تو مطلب انہیں مہلت نہ دیجیے. کیا یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مجھے اتنی جلدی ہوتی ہے نا تو اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی ہمیں کو اتنی جلدی پنشمنٹ نہیں دیتا. فرمایا اگر اتنی جلدی بدعمالیوں میں جلدی اللہ فرمائے سزا دینے میں تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خود غرضی کا ذکر کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ انسان کی نیچر. اس کا آگے بھی ذکر کیا، فرمایا فطرت انسان کی یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر نافرمانی. ایگزام آ جائے اللہ اللہ شروع ہو گئی، گھر کسی نے سٹ لگ گئی گھر سورہ یاسین پڑھانی شروع کر دی، کاروبار ٹھپ گئے. ہم سے لوگ اس وقت رابطہ کرتے ہیں جب انہیں کو مصیبت آ جائے. اگر مصیبت نہیں، خوشیوں میں رب یاد ہی نہیں رہتا. کوئی پردے وصلہ دے
توڑ نہیں با جاندے بندے چنگیاں نسلاں دے. میں نے جمعے کے دن خطاب میں جو بات کی تھی, کسی کا دل نہیں کرتا امیر ہو کے غریب ہو جائے. کیسے بندے کا دل کرتا ہے کہ نیک ہو کے دوبارہ پھر بد ہو جائے؟ کیسے دل کرتا ہے کہ رمضان میں یہاں پہ بندہ جائے اور پھر واپس نیچے آ جائے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے ان باتوں کی. آگے اللہ نے فرمایا قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی, اور برائی کا ارتکاب, برائی جو کرنے والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ ہمیں روشن چہرے والوں میں رکھے, ہم اتنی نیکیاں کریں زندگی میں. آگے اللہ نے فرمایا عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں, یہ ایک حقیقت ہے. اللہ نے فرمایا یہ دھمکی نہیں, یہ حقیقت ہے. اور آخرت کی جو مشکل گھڑی اللہ نے اس کی طرف متوجہ کرتے فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر ظلم کیا, گناہ کیے, قیامت کے دن ساری دولت بھی اس کے جو قبضے میں وہ دے دے نا تو وہ چھوٹ نہیں پائے گا, دنیاوی دولت کسی کام نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آج میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم ہے, ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. آگے اللہ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ تمہارے پاس قرآن ایک اللہ کی جانب سے عظیم نصیحت آئی, اس کے بارے میں نے ذکر کر دیا. آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل, اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے, اس لیے ہم ان کے آنے پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں. آگے اولیاء اللہ کی شان بیان کی اللہ نے کہ انہیں نہ کسی بات کا خوف ہوگا, نہ کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے. کتنے لوگ ہیں انہیں اللہ فرماتا ہے انہیں دنیا کی زندگی میں بشارت اور آخرت میں بھی. ہم نے دیکھا ہے ہماری اولیاء کے ساتھ نسبت ہے, ہم نے دیکھا ہے اللہ نے پاکستان میں بھی وہ ایسے رہ رہے ہیں جیسے بادشاہ رہ رہے ہیں. اللہ نے انہیں اتنی عزتیں, برکتیں, شانیں عطا فرمائی ہیں, اور آخرت میں بھی ان کا کیا مقام ہوگا میں اور آپ کیا جانے. نہیں کسی نے کہا خالی نہ سمجھ بیٹھی آقا دے فقیرانو, اے ازنا دے جوری نے قدماں چ گوہر رکھ دے. ازنا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اللہ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگ جان لیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, اللہ نے ہمارے سینوں میں کیا چھپا رکھا ہے. فرمایا لوگ ہماری ہڈیاں بھی کھا دیں, اولیاء ایسی بلندی, ایسا مقام, ایسی شان رکھتے ہیں. آگے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا, پہلے بھی آیا کہ انہوں نے بات نہ مانی, ان پر عذاب آیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور پھر ان کا ذکر کیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا, انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنی گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو. یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر ظلم کی وجہ سے اوپنلی عبادت کرنا مشکل تھا. آج دیکھیں, اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. آج کورونا کی وجہ سے بڑے بڑے اجتماعات میں عبادت کرنا مشکل ہے, آج ہم اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں. آگے اللہ نے فرمایا فرعون کو فرمایا آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو. اس وقت یہ نئی لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی کہ کہاں اس کا جسم ہے. آج جب ممی اس کی ملی فرعون کی اور سائنسدانوں نے اس کے جسم پہ دیکھا کہ اتنی دیر پانی میں رہا مگر جسم ڈیٹیریوریٹ نہیں ہویا, مطلب اللہ نے اس کی جان کو, اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کیا. قرآن مطلب یہ معجزہ اس کا سچا ہوا. آگے اللہ نے سورہ یونس کی آخری آیات میں فرمایا سرکش قوموں میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے ان کی بات مانی اور اللہ کا عذاب آنے سے پہلے یہ ایمان لے آئے. اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات عطا کی. آگے اللہ نے فرمایا ہر چیز اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے. اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں, اور اگر وہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. یعنی ہر چیز اس کی قدرت میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے. فرمایا وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, اور وہ بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. میرے سے پوچھیں اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر فضل ہوا ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور محبت اور اس ایک سسٹم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصہ بنایا ہے. آگے سورہ ہود شروع ہوتی ہے, اسی پارے کے آخر میں انشاءاللہ اس کو کل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہماری کوشش کاوش صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, بولنے میں کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ آپ کو دو جہانوں کی بلائیاں دے, خوشیاں دے, رحمتیں دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.